السلام علیکم، میں ہوں اریبہ معین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز نیوز۔ آئیے چلتے ہیں آج کی علاقائی خبروں کی طرف۔ حاجی عرفان الحسن بھٹی سابقہ امیدوار ایم پی اے حلقہ پی پی 131، ٹکٹ ہولڈر پاکستان مسلم لیگ نون، سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون کسان ونگ نے ایک اہم پریس کانفرنس سانگلہ ہل میں کی، جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان فوج کا ترجمان نہ بنے۔ فوج ہمارا قابل فخر ادارہ ہے، حکومت سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، پی ڈی ایم ہر رکاوٹیں عبور کر کے جلسے کامیاب کرے گی، حکومت جنوری میں چلی جائے گی، عمران خان کی حکومت ناکام ہو چکی ہے، نواز شریف واپس آ کر دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے، فردوس عاشق اوان جہاں جاتی ہیں وہاں سینکڑوں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس وقت کورونا کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم فوج کا ترجمان بن رہا ہے، فوج کا ترجمان نہ بنے، کیونکہ فوج ہماری بھی ہے، ہم سپہ سالار کے، ہم فوجیوں کے سب سے تہ دل سے مشکور ہیں، لیکن فوج سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کا پیچھا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ بالکل بیڑا غرق کر دے گا کہ 126 دن اس بندے نے جلسہ کیا، ادھر دیا دھرنا دیا، ٹھیک ہے جی، اس میں اگر چاہتے تو ہم ریاستی دہشت گردی کرتے تو اٹھا کے باہر پھینک دیتے، لیکن ہم نے جمہوریت کی بحالی کے لیے، جمہوریت میں رہنے کے لیے یہ ہم نے ایک کردار ادا کیا کہ ہم نے اس کو جلسے کا 20 روپے کلو ہے، مہنگائی کی حد ہے، بے روزگاری کی حد ہو چکی ہے، یہ جو 50 لاکھ اس نے گھر دینے تھے، 5 کروڑ نوکریاں دینی تھی، وہ کدھر ہے؟ وہ بالکل کام ختم کیا ہو کہ فی الفور جلدی سے جلدی رکاوٹیں ختم کر دیں اور ملتان کے جلسے کو کامیاب ہونے دیں، لے کے چلنا ہے، کرونا سے بچنا ہے، اور انشاءاللہ سارے بچیں گے، اللہ کے فضل سے بچیں گے۔ تو یہ عمران خان اور وزیر اعلیٰ بزدار یہ ہوش کے ناخن لیں۔ فیصل آباد تحصیل جڑاوالا موٹر وے M3 ریسٹ ہاؤس تانلہ والا پر مریم نواز صاحبہ کا شاندار استقبال۔ مسلم لیگ نون کے رہنما محمد طلال چودھری، حلقہ پی پی 102 کے ایم پی رائے حیدر صلاح الدین اور حلقہ پی پی 103 سے ایم پی اے جعفر علی اور دیگر رہنماؤں نے شاندار استقبال کیا۔ تفصیلات جانتے ہیں تحصیل رپورٹر تانویہ والا چودھری اظہر شاہین سے۔ جی چودھری اظہر شاہین، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پی ڈی ایم جلسے میں شرکت کے لیے جاتے ہوئے موٹر وے MP3 پر تحصیل جڑاوالا کے قریب ریسٹ ایریا تانلہ والا پر محترمہ مریم نواز صاحبہ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما محمد طلال چودھری، حلقہ پی پی 102 کے ایم پی اے رائے حیدر صلاح الدین خرل اور پی پی 103 کے ایم پی اے جعفر علی ہوچا نے شاندار استقبال کیا۔ لوگوں کی کثیر تعداد نے استقبال کرتے ہوئے خوب نعرہ بازی کی اور گلاب کی پتیوں کی بارش کی۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے وقت کی قلت بتاتے ہوئے ریسٹ ایریا پر زیادہ وقت نہ رکنے سے معذرت بھی کی، جبکہ ایم پی اے جعفر علی ہوچا اور دیگر رہنماؤں نے جلسے کی شاندار کامیابی کی توقع بھی ظاہر کی۔ جی بہاول نگر ضلعی پولیس کا گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جرائم پیشہ افراد کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، خطرناک اشتہاری مجرمان سمیت درجنوں ملزمان گرفتار، شراب، چرس، بھنگ، ہیروئن اور ناجائز اسلحہ برآمد۔ تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاول نگر قدوس بیگ کی ہدایت پر ضلعی پولیس نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف مقامات پر کارروائیاں کرتے ہوئے درجنوں ملزمان کو گرفتار کر لیا، جن میں ایک کیٹیگری سمیت 17 مجرمان اشتہاری بھی شامل ہیں۔ کارروائی کے دوران گرفتار ہونے والے منشیات فروشوں کے خلاف منشیات ایکٹ کے تحت 13 مقدمات درج کیے گئے، جن میں سے 382 لیٹر شراب، ماء آلات کشید 2 عدد، چالو بھٹیاں، 3.98 کلو گرام چرس اور 20 گرام ہیروئن برآمد ہوئی۔ ملزمان کو پابند سلاسل کر کے مقدمات کا اندراج کر لیا گیا۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ کارروائی کے دوران مشکوک افراد کی بائیو میٹرک ڈیوائسز اور قومی شناختی کارڈ کے ذریعے تصدیق کی گئی۔ متعدد گھروں اور دیگر مقامات کی تلاشی بھی لی گئی۔ اس موقع پر ڈی پی او قدوس بیگ نے کہا کہ شہریوں کے جان و مال کی تحفظ اور جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی کے لیے ضلع بھر میں اس طرز کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ صوبائی وزیر مال کرنل ریٹائرڈ ملک محمد انور اور ڈپٹی کمشنر علی عنان قمر نے ضلع اٹک میں پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ صوبائی وزیر مال اور ڈپٹی کمشنر اٹک نے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال پنڈی گھیب میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر 30 نومبر تا 4 دسمبر 2020 سے شروع ہونے والی مہم کا افتتاح کیا۔ صوبائی وزیر مال نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہم سب کا قومی اور مذہبی فریضہ ہے کہ ہم پولیو کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کریں۔
صوبائی وزیر مال نے تقریب میں علماء کی موجودگی کو سراہا اور ان سے بھرپور تعاون کا کہا۔ صوبائی وزیر مال نے کہا کہ 5 سال سے کم عمر کے ہر بچے کو پولیو کے 2 قطرے پلا کر ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ پوری دنیا میں 2 ہی ملک ہیں جن میں پولیو رہ گیا، اور ہمیں اس پولیو کو اس ملک سے بچانا ہے۔ آپ نے بچوں کو دیکھا ہے، ٹی وی پر دیکھتے ہیں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ معصوم بچے ہیں اور وہ بیساکھیوں کے سہارے چل رہے ہیں۔ یہ لاٹ کوالٹی اسسمنٹ کی گئی ہے، یعنی جب یہ کیمپین ختم ہوئی تھی اس کے بعد باہر سے، لاہور سے، پنڈی سے آبزرورز آتے ہیں، وہ مختلف قسم کے وہ اپنے سروس کرتے ہیں، تو ان سروس میں پنڈی کیمپ کی بھی پرفارمنس کوئی اتنی اچھی نہیں تھی پچھلے میں۔ ہاسپٹل کو سدھارنے میں اور اس طرح کی جو قومی مہم ہے اس میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اس کے لیے خاص طور پر میں سر کی بہت مشکور ہوں۔ افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے ہیں، لودھرا میں گزشتہ روز دریائے ستلج کے نواحی علاقے ڈیرہ جنڈ کے مقام پر 10 سالہ لڑکا محمد اکرم ولد محمد بلال جو بہاولپور کا رہائشی تھا، دریا عبور کرتے ہوئے دریا میں ڈوب گیا، جس کی اطلاع ملنے پر اسپیشل واٹر ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ گزشتہ شام اندھیرے میں آپریشن روک دیا گیا تھا، آج صبح آپریشن دوبارہ شروع کیا گیا۔ 6 گھنٹے کے طویل ریسکیو آپریشن کے بعد ریسکیو ٹیم نے دریا میں ڈوبے لڑکے کی نعش تلاش کر لی۔ ریسکیو ٹیم ضروری کارروائی کے بعد لاش برسا کے حوالے کر دے گی۔ فیصل آباد میں تحصیل جڑاوالا کے تھانہ روڈالہ روڈ کی حدود میں آج صبح سویرے 4 مسلح افراد نے محمد اسلم ولد محمد صدیق سے موٹر سائیکل نمبر FD01587 اور 10,000 سے زیادہ نقدی چھین کر فرار ہو گئے۔ مذمت پر سر میں ڈنڈا لگنے سے متاثرہ شخص زخمی، پولیس تاحال سراغ لگانے میں ناکام، علاقہ میں خوف و ہراس۔ تفصیلات جانتے ہیں تحصیل رپورٹر چودھری اظہر شاہین سے۔ جی اظہر شاہین، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، تحصیل جڑاوالا تھانہ روڈالہ روڈ کی حدود میں آج صبح سویرے ڈکیتی کی واردات ہوئی۔ محمد اسلم والد محمد صدیق جو کہ گھر سے اپنی دکان پر جا رہا تھا، راستے میں 4 مسلح افراد نے روک کر موٹر سائیکل نمبری FDO1587 جو کہ 2015 ماڈل ہے اور 10,175 روپے نقد چھین کر فرار ہو گئے۔ مذمت پر ایک ڈاکو نے محمد اسلم کے سر پر ڈنڈا مار کر زخمی بھی کر دیا۔ ابھی تک پولیس کی طرف سے کوئی کارروائی سامنے نہیں آئی۔ جی MS جڑاوالا ڈاکٹر کاشف کمبو کی قیادت میں ڈاکٹر اکرم، ڈاکٹر رائے زاہد اور سید توقیر رائے اجرار کی ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات تحصیل جنرل سیکریٹری PTI جڑاوالا آغا صفدر ٹیپو کے آفس میں آغا حسنین نمبردار کی موجودگی میں ہوئی، جس میں جڑاوالا ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں مریضوں کو بہترین سہولیات دینے اور کورونا کی موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے بارے میں تفصیل سے بات چیت ہوئی۔ اس موقع پر ڈاکٹر کاشف صاحب کا کہنا تھا کہ ہم انشاءاللہ جڑاوالا کی عوام کی خدمت کے لیے دن رات حاضر ہیں اور جہاں تک ہو سکے انشاءاللہ ہم اس کورونا وائرس کی صورتحال کو کنٹرول کریں گے۔ آغا صفدر ٹیپو صاحب کا کہنا تھا کہ میں مشکور ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس آئے اور انشاءاللہ ہم مل کر قوم کے لیے بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کریں گے۔ اس معاملے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ پاک ہم سب کو اس موذی مرض سے جلد صحتیاب کرے۔ ریاض کے مقامی ہوٹل میں ینگ جرنلسٹ سوسائٹی ایسوسی ایشن سعودی عرب کے صدر مبشر انوار کی زیر صدارت سوسائٹی کے ممبران کی نامزدگی کا اعلان کر دیا گیا اور تقریب میں نامزد اراکین کو سرٹیفکیٹ اور اعزازی میڈلز تقسیم کیے گئے، جس میں کمیونٹی کی مخصوص شخصیات سمیت ماہر تعلیم پروفیسر ڈاکٹر ندیم احمد بھٹی اور سینئر صحافیوں نے شرکت کی۔ تنظیم کے صدر مبشر انوار کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ میرا مقصد نئے ٹیلنٹڈ صحافیوں کو تربیتی پروگرامز کے ذریعے صحافتی اصول اور ضوابط سے آگاہی دینا ہے تاکہ سب اپنے اپنے اداروں کے لیے پروفیشنل طریقے سے کام کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صحافیوں کی فلاح و بہبود اور ان کے مسائل کے حل کے لیے ان کے ساتھ نہ صرف تعاون کرنا بلکہ ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا مقصد ہے۔ معروف ماہر تعلیم پروفیسر ڈاکٹر ندیم احمد بھٹی نے اپنے خطاب میں معاشرے میں صحافیوں کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ صحافیوں کو ہم وقت اپنے معیار کو مزید بہتر کرنا چاہیے
اور اس کے لیے تربیتی نشستوں کا اہتمام ہونا بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے زوم پر تربیتی نشستوں کا اہتمام ہو بھی چکا ہے اور مستقبل میں مزید اہتمام کیا جائے گا۔ OIC وزرائے خارجہ کونسل کا اگلا اجلاس پاکستان میں ہوگا۔ اسلامی ممالک کی تعاون تنظیم OIC کے وزرائے خارجہ نے تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل کا 48واں اجلاس اگلے سال اسلام آباد میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق پاکستان کی پیشکش پر نائجیریا میں OIC وزرائے خارجہ کونسل کے 47ویں اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کونسل کا اگلا اجلاس اسلام آباد میں منعقد کیا جائے گا۔ وزرائے خارجہ کونسل کے آئندہ کے سربراہ کے طور پر پاکستان OIC کی 6 رکنی ایگزیکٹو کمیٹی کا بھی ممبر بن گیا ہے۔ پاکستان OIC کا بانی رکن ہے اور OIC کی امہ کی اجتماعی آواز کے طور پر پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ OIC اقوام متحدہ کے بعد اقوام عالم کی سب سے بڑی تنظیم ہے جس کے 57 ممالک ممبران اور 4 مبصرین ہیں۔ صوبائی وزیر ایکسائز کے زیر استعمال گاڑی محکمہ ایکسائز کی ڈیفالٹر نکلی۔ وزیر ایکسائز پنجاب FDJ 1777 نمبری گاڑی پر پاک پتن پہنچے تو ایکسائز ویب سائٹ نے بھانڈا پھوڑ ڈالا۔ وزیر کے زیر استعمال گاڑی محکمہ کے 88,400 روپے کے ٹوکن ٹیکس کی نادہندہ ہے۔ وزیر ایکسائز حافظ ممتاز کے زیر استعمال گاڑی ایڈمنسٹریٹر بس اسٹینڈ کے نام ہے۔ وزیر ایکسائز نے اپنے ہی محکمے کی ڈیفالٹر گاڑی پر ڈسٹرکٹ جیل اور لینڈ ریکارڈ آفس پاک پتن کا دورہ کیا۔ گزشتہ روز جدہ کے مقامی ہوٹل میں معروف بزنس مین چودھری سلیمان شریف کے بھائی کا دعوت ولیمہ سیاسی پنڈال میں تبدیل، مختلف سیاسی پارٹیوں کی شخصیات اور فورم ذمہ داران نے شرکت کی۔ سلیمان شریف اور ان کے اہل خانہ کو شادی کی مبارکباد دی۔ تقریب میں نمایاں شخصیات میں پاکستان قونصلیٹ جدہ سے چودھری صداقت گجر، چودھری ثقلین گجر، چودھری امجد گجر، چودھری احسان الہی گجر اور ان کے علاوہ پاکستانی کمیونٹی کے معزز افراد نے اس تقریب میں شرکت کی۔ چیئرمین مارکیٹ کمیٹی فورٹ عباس چودھری امداد حسین سندھو کا کھچی والا میں پنجاب حکومت کی طرف سے عوام کی سہولت کے لیے لگائے گئے سستے بازار کا دورہ۔ چیئرمین مارکیٹ کمیٹی چودھری امداد حسین سندھو نے سٹی پریس کلب کے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو کھانے پینے کی اشیاء میں سہولت دینے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مارکیٹ کمیٹی انسپکٹر چودھری نصیر احمد ہر وقت سستے بازار میں موجود ہوتے ہیں اور اشیاء کی قیمتوں کا خیال رکھتے ہوئے عوام کی مکمل رہنمائی کرتے ہیں۔ اس موقع پر علاقہ کچی والا کی سیاسی و سماجی شخصیات امیدوار چیئرمین ٹاؤن کمیٹی کچی والا اعجاز احمد واہلہ، چودھری محمد نواز للی، ماسٹر منور حسین گواریا، چودھری سخاوت گواریا نے چودھری امداد حسین سندھو سے ملاقات کی اور چودھری امداد حسین سندھو کی عوام کی سہولت کے لیے محنت اور کاوش کو سراہا۔ اس موقع پر فورٹ عباس آئے ہوئے چودھری سمیع جٹ اور چودھری مصطفیٰ گل بھی موجود تھے۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ آپ ہمیں مزید خبروں کے لیے ہمارے YouTube چینل، فیس بک اور ہماری ویب سائٹ پر فالو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے مزید اہم خبروں کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔